الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مل کر درود پاک پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کے احسان سے ایک مرتبہ پھر ہم ہفتہ وار نشست کے اندر شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا اس محفل میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ جب بھی مسجد میں آنا ہو یاد سے اعتکاف کی نیت فرما لیا کریں۔ جب تک مسجد میں رہیں گے انشاءاللہ فرشتے مسلسل نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ آج کا ہمارا موضوع میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے چند مشہور اعتراضات جو سوشل میڈیا پر بھی عام ہیں، ہمارے یہاں بھی عموماً کیے جاتے ہیں۔ وہ لوگ کہ جو منکرین میلاد ہیں، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنے والے ہیں، ان کی طرف سے بڑے زور و شور سے اس طرح کے اعتراض کیے جاتے ہیں۔ تو ویسے تو میں نے مختلف مواقع پر کچھ اعتراضات کا جواب اپنے انداز میں دینے کی کوشش کی ہے، لیکن ارادہ یہ ہے کہ ان اعتراضات اور جوابات کو بھی ایک جگہ جمع کر دیا جائے، اور ریکارڈنگ کا سلسلہ ایک ہوتا ہے ہر سنڈے کو، تو یہ سارے اعتراضات اور جوابات ایک جگہ پر جمع ہو جائیں تاکہ ہمارے جو احباب ہیں، ہمارے جو لوگ ہیں، کم از کم ان کو اعتراضات کے جوابات کا علم ہو۔ اصل بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کا جشن منانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عشاقان رسول کی قسمت کے اندر لکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے عاشقان رسول پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق صرف سنیوں کو ہی عطا فرمائی۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے محبوب پر ایمان لانے والے جو کہلاتے ہیں، ایمان والے جو کہلاتے ہیں، وہ سنی عاشق رسول ہی ہیں، کیونکہ اب ہے سوشل میڈیا کا دور، اور سوشل میڈیا پر ہر چیز آ جاتی ہے۔ تو پہلے تو اتنا پتہ نہیں چلتا تھا، لیکن اب سب کچھ پتہ چلتا ہے کہ عربوں کے اندر دیکھ لیں، عجم کے ملکوں کے اندر دیکھ لیں،
یہاں آپ کے یورپ کے ملکوں کے اندر دیکھ لیں، ساری ہی جگہوں پر جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والے موجود ہیں وہاں حضور علیہ السلام کا ذکر کرنے والے بھی موجود ہیں. حضور علیہ السلام کا ذکر بھی سجایا جاتا ہے، محافل میلاد منعقد کی جاتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا جاتا ہے. تو سب سے پہلے آج کے اعتراضات اور جوابات سے پہلے ایک بنیادی چیز ہے کہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو انتہائی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ میلاد کہتے کسے ہیں، میلاد کا معنی کیا ہے، میلاد کا اصل مفہوم کیا ہے، اور میلاد پر خوش ہونا یہ کیا ہے. اس کو آسان پیرائے میں اپنے اہل سنت کے علماء کی برکت لیتے ہوئے چند ان کی جو بڑی پیاری گفتگویں ہیں ان کا خلاصہ آپ کے سامنے میں رکھنے لگا ہوں کہ میلاد اصل میں ہے کیا. دیکھیں، جھنڈے لگانا یہ میلاد نہیں ہے، صرف جلوس نکال لینا یہ بھی میلاد نہیں ہے، صرف جلسے کر لینا یہ بھی میلاد نہیں ہے، صرف لائٹنگ کر کے اپنے گھر کو سجا لینا یہ بھی میلاد نہیں ہے. کیونکہ اگر صرف جھنڈے لگانا میلاد ہو تو جھنڈے تو اور بھی بہت سارے موقعوں پر لگائے جاتے ہیں. 14 اگست پر پاکستان میں ہر جگہ جھنڈے اور جھنڈیاں لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن کوئی بھی اس کو میلاد نہیں کہتا. صرف اگر جلوس نکالنا یہ میلاد ہو تو جلوس تو جلسے تو بڑے بڑے کیے جاتے ہیں، جلوس تو بڑے نکالے جاتے ہیں، ریلیاں نکالی جاتی ہیں، لیکن کوئی بھی ان ریلیوں کو، ان جلوسوں کو میلاد کا نام نہیں دیتا. اسی طرح جلسے اور محافل بڑی منعقد کی جاتی ہیں، لیکن ہر محفل اور ہر جلسے کو میلاد کا نام نہیں دیا جاتا. تو پتہ چلا کہ اس کی اصل کچھ اور ہے. یہ چیزیں اظہار کے طریقے ہیں. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل کچھ اور ہے، اور وہ اصل یہ ہے کہ بندہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت، وہ نعمت جس کو عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا احسان جتلایا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم نے مومنوں پر احسان فرمایا. یہ نعمت جب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تو احسان جتلایا، تو اس سب سے بڑی نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے جب بندہ مومن خوشی کا اظہار کرتا ہے تو اس کو محفل میلاد کہتے ہیں. تو اصل بنیاد کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر خوش ہونا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوش ہونا، یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اس کو آپ سمجھیے گا، اگر کوئی شخص ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، اور 12 ربیع الاول شریف کو یا اس کے بعد یا اس سے پہلے اس مہینے میں کسی بھی دن یا پورے سال کسی بھی دن وہ ایک کام کرتا ہے، اپنے گھر میں آتا ہے اور کوئی چھوٹا بچہ اسے نظر آتا ہے، اپنی جیب سے ایک نوٹ نکالتا ہے، کچھ پاؤنڈ کا نوٹ، 5 پاؤنڈ 10 پاؤنڈ کا نوٹ، اور خوش ہو کر اس بچے کو وہ 5 پاؤنڈ کا نوٹ دے دیتا ہے. وہ بچہ پوچھتا ہے کہ ابا جی یہ کیا ہے، آپ یہ 5 پاؤنڈ کا 10 پاؤنڈ کا نوٹ کیوں دے رہے ہیں؟ تو وہ باپ کہتا ہے کہ بیٹا یہ میں اس خوشی میں دے رہا ہوں کہ آج اس وجہ سے میں خوش ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام ہمیں عطا فرمائے ہیں، تو ان کی آمد پر خوشی کرتے ہوئے میں تمہیں یہ 5 پاؤنڈ کا نوٹ دے رہا ہوں. تو یہ جو 5 پاؤنڈ کا نوٹ حضور علیہ السلام کی خوشی میں دیا جا رہا ہے، یہ بھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور مثالیں، چند مثالیں آسان سی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا بنایا گیا ہے، مائیں بہنیں گھروں کے اندر کھانا بناتی ہیں، کھانے کے اندر کوئی اسپیشل ڈش بنا لی گئی، سویٹ ڈش بنا لی گئی، کچھ میٹھا بنا لیا گیا. جب ٹیبل پر سارے جمع ہوئے تو شوہر نے یا باپ نے یا بھائی نے پوچھ لیا آج خیر ہے، آج میٹھے میں بڑی اسپیشل ڈش بنائی گئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ماں ہے تو وہ جواب دے گی، بہن ہے تو وہ جواب دیتی ہے، بیٹی ہے تو وہ جواب دیتی ہے. جواب میں کہتی ہے آج یہ جو سویٹ ڈش بنائی گئی ہے یہ اس خوشی میں بنائی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں محبوب علیہ السلام جیسی نعمت عطا فرمائی ہے.
علماء فرماتے ہیں کہ یہ کھانا بنانا، یہ میٹھا بنانا بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میلاد ہے. یہ بھی میلاد ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے. تو ہر وہ عمل، جائز عمل کہ جس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا جائے، یہ میلاد ہے. یہ کیا ہے؟ میلاد ہے. تو یہ میلاد سجانے کے لیے گلیوں بازاروں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر کے اندر بھی سج سکتا ہے. اور یہ میلاد منانے کے لیے بندے کا تنہائی میں ہونا بھی کافی ہے. اگر کوئی اکیلا بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، یار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا ہے، ہم ایسے خوش قسمت لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے. وہ اکیلے میں بیٹھ کر، اکیلے کمرے میں بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعت پڑھتا ہے. اس کا یہ اکیلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھنا، یہ بھی میلاد النبی منانا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو مفہوم یہ ہے، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم یہ ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر خوش ہو جایا جائے. تو یہ خوش ہونا اصل میں یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور یہ خوش ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنیوں کی قسمت کے اندر لکھا ہوا ہے. پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں محافل میلاد منائی جاتی ہیں، جہاں جہاں کلمہ گو رہتے ہیں، وہ سنی آپ کو نظر آئیں گے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد پر خوشی کا اظہار کر رہے ہوں گے. وگرنہ کچھ چہرے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا، ویسے دنیا کا رول یہ ہے کہ اگر آپ پریشان ہوں، آپ کبھی غور کیجیے گا، اگر آپ پریشان بھی ہوں تو آپ کے سامنے کوئی مسکراتا ہوا چہرہ آ جائے نا تو قدرتی چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے. اس کو دیکھ کر کوئی خوش بندہ نظر آ جائے تو قدرتی موڈ چینج ہو جاتا ہے. لیکن یہ عجیب لوگ ہیں کہ 12 ربیع الاول والے دن پوری کائنات میں جشن منایا جا رہا ہوتا ہے. ہر بچہ، ہر نوجوان، ہر بوڑھا، مائیں بہنیں سب خوش ہوتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر. اس کے باوجود کچھ لوگ، بہت تھوڑے سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے منہ پر 12 بجے ہوئے ہوتے ہیں. وہ خوشیوں کو دیکھ کر اور زیادہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، وہ جشن کو دیکھ کر اور زیادہ پریشانی کے اندر مبتلا ہو رہے ہوتے ہیں. اور وہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں خوشیاں منانے والوں پر کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اتنے خوش کیوں ہوتے ہیں. ان میں سے ایک مشہور اعتراض جو ان کی طرف سے کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو، اب یہ اعتراض اور جواب سمجھیے گا. وہ کہتے ہیں دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی، ولادت ہوئی، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر اور ہر سال جو 12 ربیع الاول کی تاریخ آتی رہی، ہر سال 12 ربیع الاول کی تاریخ کو صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس طرح جشن نہیں منایا جیسے آج تم جشن مناتے ہو. وہ کہتے ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس طرح محفل منعقد نہیں کی جس طرح تم منعقد کرتے ہو. وہ کہتے ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس طرح جھنڈے نہیں اٹھائے جس طرح تم آج جھنڈے اٹھاتے ہو. صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس طرح مسجدوں کو نہیں سجایا جس طرح آج تم مسجدیں سجاتے ہو. تو وہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ ایسا عمل جو صحابہ کرام علیہم رضوان نے نہیں کیا وہ عمل کہلاتا ہے بدعت. اور بدعت کہتے ہیں نئے کام کو. ہر نیا کام وہ کہتے ہیں کیا ہے؟ بدعت ہے. اور پھر اس پر حدیث پڑھ دیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو، کل بدعت ضلالۃ، ہر نیا کام کیا ہے؟ بدعت ہے، گمراہی ہے. اور کل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی کیا ہے؟ جہنم میں لے جانے والی ہے. تو اعتراض اصل میں یہ کرتے ہیں کہ یہ جتنے بھی میلاد منانے والے مسلمان ہیں جو پوری کائنات کے اندر موجود ہیں، پوری دنیا کے اندر میجورٹی جو ہے وہ میلاد منانے والوں کی ہے، یہ لوگ ان پر فتویٰ لگاتے ہوئے کہتے ہیں یہ بدعت ہے اور یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے. یعنی سارے کے سارے سنی مسلمانوں کو بدعتی قرار دیا جا رہا ہوتا ہے. اور اعتراض کرنے والے یہ بھی کہتے ہیں دیکھو، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی میں 12 ربیع الاول اتنی مرتبہ آیا، کیا صدیق اکبر نے اس طرح میلاد منایا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی میں اتنی مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کیا انہوں نے اس طرح جلسے جلوس کیے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی میں اتنی مرتبہ، گنتی جمع کی ہوئی ہے نا، پورا اعتراض بنایا ہوا ہے، پورا چیپٹر، بڑی محنت کی ہوئی ہے بیچاروں نے.
تو ان کی محنت پر ابھی پانی پھیر دیں ہم. ٹھیک ہے. کہتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مبارک زندگی ہے اس کے اندر اتنی مرتبہ 12 ربیع الاول آیا, انہوں نے اس طرح میلاد منایا. حضرت مولا کائنات کی زندگی میں آپ کے دور خلافت میں اتنی مرتبہ 12 ربیع الاول آیا, کیا انہوں نے اس طرح جشن منائے؟ اسی طرح سارے صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی میں 12 ربیع الاول کتنی مرتبہ آیا, کیا انہوں نے اس طرح جشن منایا؟ تو وہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ صحابہ نے اس طرح جشن نہیں منائے تو تم صحابہ سے بڑے عاشق ہو, تم صحابہ سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کرنے والے ہو, تم حضرت صدیق اکبر سے بڑھ کر عاشق رسول ہو, تم فاروق اعظم سے بڑھ کر عاشق رسول ہو, تم عثمان غنی سے بڑھ کر عاشق رسول ہو, تم مولا کائنات سے بڑھ کے عاشق رسول ہو کہ تم ان سے آگے بڑھ کر عشق اور محبت کی باتیں کرتے ہو. جب اعتراض اس طرح کیا جاتا ہے نا تو سننے والا ایک مرتبہ سے پریشان ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ہاں یار, ہم صدیق اکبر سے بڑے عاشق ہم کیسے ہو سکتے ہیں, فاروق اعظم سے بڑے عاشق ہم کیسے ہو سکتے ہیں, عثمان غنی سے بڑا عشق ہمارا کیسے ہو سکتا ہے, مولا کائنات سے بڑا عشق ہمارا کیسے ہو سکتا ہے, صحابہ کرام سے بڑھ کر ہم کیسے عاشق رسول ہو سکتے ہیں. اعتراض تو بڑا پکا ہے. اب اعتراض آپ نے سن لیا, اس کی سارے شکیں سن لی. اب جواب میں ایک گفتگو ہے تھوڑی سی, اس کو سمجھیے گا. یہ میرے سامنے رکھی ہوئی ہے بخاری شریف. کیا ہے؟ بخاری شریف. بخاری شریف کو کس طرح سے لکھا گیا اس پر غور کیجئے گا. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جن کا نام اعتراض کرنے والے بہت زیادہ لیتے ہیں اور بخاری شریف کا تذکرہ بھی بہت زیادہ کرتے ہیں. میں ذرا بخاری شریف کس طرح سے لکھی گئی وہ سامنے رکھوں گا, امام بخاری کا اپنا عمل آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ اعتراض کا جواب بہترین طریقے سے آپ کے سامنے آ جائے گا. دیکھیں, امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف کو لکھا ہے 16 سال کے عرصے میں. کتنے عرصے میں؟ 16 سال میں بخاری شریف لکھی گئی ہے. اور امام بخاری نے بخاری شریف کو لکھتے ہوئے کیا عمل کیا ہے, 16 سال تک امام بخاری کیا کرتے رہے ہیں وہ سنیے امام بخاری کی اپنی زبانی. امام بخاری فرماتے ہیں 16 سال کے عرصے میں بخاری شریف امام بخاری نے لکھی اور طریقہ یہ اپنایا. امام بخاری خود کہتے ہیں ما وضعت فی کتاب الصحیح حدیثا الا اغتسلت قبل ذلك وصلیت رکعتین. امام بخاری کہتے ہیں میں نے 16 سال کے عرصے میں بخاری شریف کو کمپلیٹ کیا ہے اور میرا عمل یہ تھا 16 سال تک ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے امام بخاری کہتے ہیں میں 2 کام کیا کرتا تھا. ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے ایک کام یہ کرتا تھا, ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے میں وضو نہیں کرتا تھا, میں باقاعدہ غسل کیا کرتا تھا. کیا کرتا تھا؟ غسل کیا کرتا تھا. دوسرا عمل آپ کہتے ہیں میں وضو نہیں کیا کرتا تھا, باقاعدہ غسل کیا کرتا تھا. اور دوسرا عمل آپ اپنا عمل یہ ذکر کرتے ہیں ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے میں 2 رکعت نماز نفل ادا کیا کرتا تھا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام بخاری کہہ رہے ہیں. حدیث کو لکھنے سے پہلے 2 عمل خود ذکر کر رہے ہیں کہ 16 سال تک میں نے یہ 2 عمل کیے. ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے میں نے کیا کیا؟ غسل کیا. ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے میں نے کیا کیا؟ 2 رکعت نماز نفل پڑھی ہے. اب ذرا غور کیجئے, ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل کرنا یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں یہ چیز نہیں تھی. کسی صحابی نے یہ عمل نہیں کیا کہ حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل کیا ہو. کسی صحابی نے یہ عمل بھئی اگر ہے تو ہمارے سامنے لائیں. کسی صحابی نے یہ عمل نہیں کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو لکھنے سے پہلے انہوں نے غسل کیا ہو. کسی صحابی نے یہ عمل نہیں کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث لکھنے سے پہلے انہوں نے کہا ہو کہ نہیں 1 منٹ رک جائیں, میں پہلے 2 رکعت نماز نفل ادا کروں گا پھر اس کے بعد حدیث رسول کو لکھوں گا. کسی صحابی نے یہ دونوں عمل نہیں کیے. امام بخاری نے یہ دونوں عمل کیے. تو امام بخاری کا یہ جو عمل ہے, یہ دونوں جو عمل ہے, ایک عمل غسل کرنے والا ہر حدیث سے پہلے, دوسرا عمل ہر حدیث سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے والا. بدعت کی جو لیٹسٹ تعریف جو آج کی جاتی ہے ان لوگوں کی طرف سے, وہ پوری تعریف امام بخاری پر فٹ آتی ہے. پوری تعریف وہ کہتے ہیں دیکھیں بدعت کی تعریف میں 3 چیزیں ہیں.
وہ کہتے ہیں ایک تو کام وہ دین کے اندر ہو، تو حدیث لکھنا یہ دین کا کام ہے یا دنیاوی کام ہے؟ دین کا کام ہے، تو کام دین میں ہو، حدیث لکھنے کا کام دین میں ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ کام نیا ہو، صحابہ نے نہ کیا ہو، تو وہ بھی شرط اس کے اندر پائی جاتی ہے، امام بخاری سے پہلے کسی نے یہ کام نہیں کیا، تو کام بھی نیا ہے، کام بھی دین کے اندر ہے۔ اور تیسری شرط بدعت کی تعریف کے اندر وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ کام ثواب سمجھ کر کیا جائے۔ مجھے بتائیں، امام بخاری ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے جو غسل کرتے تھے، ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے جو 2 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے، یہ گناہ کے لیے کرتے تھے یا ثواب کے لیے کرتے تھے؟ بھئی کس لیے کرتے تھے؟ ثواب کے لیے کرتے تھے۔ تو بدعت کی پوری تعریف تینوں شرطوں کے ساتھ امام بخاری پر فٹ آ رہی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، کام نیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ کام نہیں ہوتا تھا، کام دین میں ہے، یہ دنیاوی کام نہیں ہے، حدیث کو لکھنا یہ دین کا کام ہے، اور ثواب سمجھ کر کیا جا رہا ہے، تو بدعت کی پوری تعریف امام بخاری پر فٹ آ رہی ہے۔ اچھا اب یہ بھی سمجھیے، امام بخاری نے یہ جو 2 بدعتیں بقول ان کے، یہ جو 2 بدعتیں ہیں، بدعتیں اور بھی بہت ساری ہیں بخاری لکھتے ہوئے جو امام بخاری نے کی ہیں، ان کا ذکر نہیں میں کر رہا، صرف اختصار کے ساتھ 2 کا ذکر کر رہا ہوں۔ یہ جو 2 کام جو بدعت کی تعریف جن پر پوری فٹ آ رہی ہے، امام بخاری نے یہ کام 1 دن نہیں کیا، 2 دن نہیں کیا، 1 ہفتہ، 2 ہفتے، 1 مہینہ، 2 مہینے، 1 سال، 2 سال نہیں، امام بخاری نے 16 سال تک بخاری کو لکھتے ہوئے یہ دونوں کام کیے ہیں۔ اور آپ دیکھیں مشقت کتنی ہوگی، ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل کرنا، ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے 2 رکعت نماز، کتابت حدیث پڑھنا۔ ابھی تک کسی سنی نے، کہیں آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ سنیوں نے میلاد النبی کے حوالے سے کوئی نماز گھڑ لی ہو، آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا، کوئی نماز میلاد النبی کے حوالے سے کسی سنی نے نہیں گھڑی ہے۔ امام بخاری تو کتابت حدیث کی باقاعدہ آپ نے نماز گھڑی ہوئی تھی، نفل پڑھتے تھے، 2 رکعت نماز نفل کتابت حدیث کے شکرانے کے طور پر، ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے۔ تو ذرا سمجھیے، اگر ہر نیا کام بدعت ہے تو امام بخاری 16 سال تک یہ جو 2 نئے کام کرتے رہے ہیں، تو اس فتوے کی روح سے اب ہم کہیں گے لگاؤ امام بخاری پر فتویٰ کہ امام بخاری بھی بدعتی ہو گئے۔ اور اگر امام بخاری بدعتی ہو گئے جیسا کہ تمہاری تعریف کے مطابق بدعتی ہو گئے، تو بخاری شریف کو اپنے ہاتھ میں لینا چھوڑ دو، امام بخاری کی حدیثیں بیان کرنا چھوڑ دو، کیونکہ بدعتی کی حدیث لینا تو جائز ہی نہیں ہے۔ تو کس منہ سے تم امام بخاری کو پڑھتے ہو، کس منہ سے تم بخاری شریف کو روایت کرتے ہو، آگے بیان کرتے ہو بخاری کی حدیثوں کو، امام بخاری کا نام لیتے ہو، کہتے ہو امام بخاری ہمارے ہیں؟ یہ تو ہم آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ امام بخاری ہے کس کے، امام بخاری کا طریقہ کیا ہے، امام بخاری کا انداز کیا ہے، امام بخاری کا حدیث لکھنے کا ادب کا انداز کیا ہے۔ امام بخاری نے اپنے عمل سے یہ بتایا ہے کہ ادب کہیں لکھا ہوا نہیں ہوتا، ادب والوں کی مجلس میں بیٹھ کر سیکھا جاتا ہے۔ تو ادب کسی کتاب کے اندر لکھا ہوا نہیں ملتا، ادب کے لیے کسی دلیل کا ہونا ضروری نہیں ہے، ادب کے لیے با ادبوں کی مجلس میں بیٹھنا ضروری ہے۔ امام بخاری نے یہ عمل کر کے دکھایا ہے۔ اب اسی کے اندر ایک اور بات بھی سمجھیے، وہ جو اعتراض کرتے ہیں، بڑے دھوس سے اعتراض کرتے ہیں، تم لوگ صدیق اکبر سے بڑے عاشق رسول ہو۔ اب ذرا سمجھیے گا، ہم پوچھتے ہیں صدیق اکبر نے یہ کام نہیں کیا، حدیث لکھنے سے پہلے آپ نے غسل کیا ہو، کبھی ایسا نہیں کیا، حدیث لکھنے سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی ہو، کبھی صدیق اکبر نے ایسا نہیں کیا، امام بخاری ایسا کر رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کیا امام بخاری اپنے آپ کو صدیق اکبر سے بڑا عاشق رسول سمجھتے تھے؟ کیا فاروق اعظم سے بڑا اپنے آپ کو عاشق رسول سمجھتے تھے؟ کیا عثمان غنی سے بڑا عاشق رسول اپنے آپ کو سمجھتے تھے؟ کیا مولا کائنات سے بڑا عاشق رسول سمجھتے تھے؟ اور بات ایسی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ امام بخاری اپنے آپ کو صدیق اکبر سے بڑا عاشق رسول سمجھتے ہو، ایسی بات نہیں ہے کہ امام بخاری فاروق اعظم سے بڑا اپنے آپ کو عاشق رسول سمجھتے ہو۔
عشرہ مبشرہ سے بڑا اپنے آپ کو سمجھتے ہو، بات یہ نہیں ہے. ارے ان کی تو شان وراء الورا ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جاگتی آنکھوں سے بار بار دیکھا، حضور کی باتوں کو سنا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اپنے مبارک کانوں سے لائق سنا، حضور کی مجلس میں بیٹھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو کو سنا. ان کا تو مقام ہی اور ہے. وہ اگر غسل نہ بھی کرے وہ پھر بھی مقام والے ہیں. وہ اگر 2 رکعت نماز نفل نہ بھی پڑھے وہ پھر بھی عظمتوں والے ہیں. امام بخاری تو یہ عمل کر کے اپنی جو کمی رہ گئی ہے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ادب کا اظہار کر رہے ہیں. تو امام بخاری ادب کا اظہار کر رہے ہیں. امام بخاری صحابہ سے بڑھ نہیں رہے. تو غور کرنے والی بات ہے وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں سنیوں پر کہ ایسا میلاد صحابہ کے دور میں نہیں کیا گیا، فاروق اعظم کے دور میں، صدیق اکبر کے دور میں، عثمان غنی کے دور میں، مولا علی کے دور میں نہیں کیا گیا، تم آج کرتے ہو، اس طرح ذکر کرتے ہو، کیا تم بڑے عاشق رسول ہو؟ تو ہم کہتے ہیں حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل کسی صحابی نے نہیں کیا، حدیث کو لکھنے سے پہلے کسی صحابی نے 2 رکعت نماز نفل نہیں پڑھی. امام بخاری پڑھتے رہے اور مسلسل 16 سال تک پڑھتے رہے اور اپنے اس عمل کو امام بخاری نے خود ذکر بھی فرمایا. تو کیا امام بخاری صحابہ سے بڑے عاشق رسول تھے؟ تو جواب آئے گا یقیناً ایسا نہیں تھا. وہ ادب کی وجہ سے کرتے رہے. وہ اپنی کمی کو دور کرنے کے لیے کہ ان کا زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بہت بعد آیا ہے، وہ اس کمی کو مٹانے کے لیے اپنی طرف سے ادب کا اظہار کر رہے تھے. تو ہم بھی جواب یہی دیتے ہیں کہ ہمارا زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے بڑا بعد میں ہے. ارے ہم تو اپنی کمیوں کو دور کرنے کے لیے، اپنی قسمتوں کو چمکانے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر سجاتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے جو سنیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی. تو ابھی آپ کو سمجھ آیا یہ اعتراض جو کیا جاتا ہے یہ کس کس پر کس طریقے سے فٹ آ سکتا ہے. تو یہ اعتراض اگر سنیوں پر کیا جا سکتا ہے تو یہ اعتراض پورا کا پورا امام بخاری پر کیا جا سکتا ہے. تو پھر یہ اعتراض کرنے والے آئندہ کے بعد شرم کریں، حیا کریں، امام بخاری کا نام نہ لیں. اب آئیے دوسرے اعتراض کی طرف. یہ بھی بڑا مشہور اعتراض ہے اور ہر مرتبہ ربیع الاول شریف کا جیسے ہی مہینہ شروع ہوتا ہے نا تو میسیجز شروع ہو جاتے ہیں، اعتراض شروع ہو جاتے ہیں، اس پر ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں. اور کوشش پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ مقصد ان کا کیا ہوتا ہے اعتراض کرنے کا؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوشش کر کے کسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو روکا جا سکے. لیکن اعلیٰ حضرت نے پہلے ہی ہمیں بتا دیا. اعلیٰ حضرت نے فرما دیا کہ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادا تیرے. یا رسول اللہ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. یا رسول اللہ آپ کا جو چرچا ہے یہ کبھی مٹنے والا نہیں ہے. ہاں مٹانے والے آتے رہیں گے، کوششیں کرتے رہیں گے، نئے نئے طریقے اپناتے رہیں گے، لیکن وہ مٹانے والے خود مٹ جائیں گے. آپ کا چرچا مٹنے والا نہیں ہے. آپ ذرا اپنے لانگٹن کے اندر غور کر لینا، اسٹوکن ٹرینڈ کے اندر غور کر لینا. ہر سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بڑھ رہا ہے یا نہیں بڑھ رہا؟ عاشقان رسول کی تعداد بڑھ رہی ہے یا نہیں بڑھ رہی؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. یہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو بلندی عطا فرمانی ہے. تو کسی کے بجھانے سے یہ چراغ بجھنے والا نہیں ہے. اب ایک اور اعتراض تو بڑی شد و مت کے ساتھ کیا جاتا ہے. کہتے ہیں دیکھو ویسے تو یہ بڑا علمی اور تحقیقی اس کا جواب ہے، لیکن آسان فہم عام طریقے سے میں آپ کے سامنے جواب رکھنے کی کوشش کروں گا. پہلے اعتراض سمجھیں. اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ 12 ربیع الاول شریف کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا دن ہے، اور اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ 12 ربیع الاول شریف کا دن ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کا دن ہے. اعتراض کرنے والے کہتے ہیں دیکھو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن بھی وہی ہے اور وصال کا دن بھی وہی ہے، تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگیوں پر غور کرو. آج سے 1400 سال پہلے جب یہ دن آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا تھا 12 ربیع الاول والے دن، پیر شریف والے دن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال فرمایا تھا تو صحابہ کیا کر رہے تھے؟ صحابہ کرام تو غم منا رہے تھے، صحابہ کرام تو رو رہے تھے، صحابہ کی تو کیفیتیں غیر ہو گئی تھیں، طبیعتیں غیر ہو گئی تھیں، صحابہ تو دکھ اور غم کی کیفیت میں تھے.
آج کے دن صحابہ نے غم منایا تو تم خوشی منا رہے ہو، صحابہ کے طریقے پر نہیں ہو. آج کے دن تو غم منانا چاہیے، خوشی نہیں منانی چاہیے کہ آج کا دن تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کا دن ہے. نعوذ باللہ من ذلک. ایک ہے اس کا علمی اور تحقیقی جواب، وہ یہ کہ اس پر گفتگو کی جائے کہ 12 ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کا دن ہے یا نہیں. اس کو ہم چھوڑتے ہیں، چلو مان لیتے ہیں کہ 12 ربیع الاول ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کا دن بھی ہے. اب دو چیزیں جمع ہو گئی. اب دیکھیں، ایک ہے ولادت کا دن اور ایک ہے وصال کا دن. ولادت کے دن میں خوشی منانا ایک عمل ہے اور وصال کے دن کا غم منانا دوسرا عمل ہے. ہم دین سے پوچھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے پوچھتے ہیں کہ اس دن میں ہم کیا کریں. دو چیزیں جمع ہو گئی. لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ غم مناؤ، ہم چاہتے ہیں کہ ہم خوشی منائیں، اور ولادت کا معنی ہمیں بتاتا ہے کہ خوشی منانی چاہیے. غم والے کہتے ہیں کہ نہیں، غم منانا چاہیے. ہم کیا کریں، خوشی منائیں یا غم منائیں؟ تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر غور کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز جائز ہے اور کون سی چیز ممنوع ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ غم منانا، کسی کے بھی وصال پر، انتقال پر غم اور سوگ کا اظہار کرنا صرف 3 دن تک جائز ہے، اس سے زیادہ جائز نہیں ہے. یہ حدیث پاک کے اندر آیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استثناء فرمایا صرف اس عورت کا کہ جس کا شوہر انتقال کر جائے، صرف وہ عورت 4 ماہ 10 دن تک 130 دن تک سوگ منا سکتی ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی قریبی رشتہ دار ہیں، بھئی کسی کا بھائی انتقال کر جائے، کسی کی بہن انتقال کر جائے، کسی کی ماں انتقال کر جائے، کسی کا باپ انتقال کر جائے، قریبی سے قریبی کو انتقال کر جائے تو وہ سوگ کتنے دن منا سکتا ہے؟ 3 دن. 3 دن سے زائد سوگ منانا جائز نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں ہم سوگ اس وجہ سے نہیں مناتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت نے خود سوگ منانے سے 3 دن کے بعد سوگ کرنے سے منع فرما دیا ہے. اور جس چیز سے شریعت منع کر دے سنی وہ عمل نہیں کرتے. تو سوگ تو اس لیے نہیں مناتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا ہے. اور خوشی کیوں مناتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں کے نزول پر خوشی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. تو سنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت نازل ہونے والے دن کو خوب میلاد منا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کا چرچا کرتا ہے. تو خوشی منانا منع نہیں ہے بلکہ اس کا حکم ہے. اور غم منانے سے شریعت نے، دین نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود منع فرمایا ہے. اس وجہ سے غم منانا جائز نہیں ہے. پھر اس کا ایک اور جواب ہے، وہ بھی بڑا پیارا جواب ہے، لطف والا جواب ہے. ہمارے ایک ہیں کراچی کی مشہور شخصیت ہے، وہ یہ جواب دیا کرتے ہیں، ان کے الفاظ میں نقل کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں غم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال اور انتقال کا غم وہ منائیں کہ جن کے مر گئے. ہمارا نبی تو آج بھی زندہ ہے، ہم زندہ نبی کے ماننے والے ہیں، ہمارا نبی آج بھی زندہ ہے. ہمیں تو اعلیٰ حضرت نے بتا دیا نا. اعلیٰ حضرت کیا خوب کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ تو زندہ ہے واللہ، واللہ خدا کی قسم. دیکھو عقیدہ اتنا پختہ اور پکا ہونا چاہیے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کی قسم یا رسول اللہ آپ زندہ ہیں. فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. اور یہ اعلیٰ حضرت نے ایسی بات نہیں کر دی کوئی کہے کہ بھئی دیکھو یہ شعر پڑھ کے بات ختم کر گئے. ہم اعلیٰ حضرت کا شعر اس لیے نقل کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا شعر یا تو قرآن کی کسی آیت کی تشریح و تفسیر ہوتا ہے یا حدیث کی تشریح ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت کا شعر ویسے نہیں ہوتا. یہ اعلیٰ حضرت کا شعر کسی غیرے کا شعر نہیں. اعلیٰ حضرت خود کیا فرماتے ہیں؟
اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا نا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، یہ قسمیں کھا کھا کر اعلیٰ حضرت نے جو عقیدہ سنیوں کو دیا ہے، یہ عقیدہ کہاں سے آیا ہے؟ ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعۃ فانہ مشہود تشہدہ الملائکہ، کہ جمعے والے دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، کیونکہ جمعے والے دن جو ہے یہ یوم مشہود ہے، اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّ أَحَدًا لَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ إِلَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا، کہ تم میں سے جو کوئی بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کا درود ابھی ختم نہیں ہوتا کہ میری بارگاہ میں وہ درود پیش کر دیا جاتا ہے۔ اب صحابی بیان کرتے ہیں، یہ جو صحابہ کے سوال تھے بڑے کمال سوال تھے، ان سوالوں نے بڑے مسئلے حل کیے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وبعد الموت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم صرف آپ کی حیات طیبہ ظاہری زندگی کے ساتھ خاص ہے، یا پھر آپ کے وصال کے بعد جو لوگ آئیں گے ان کے لیے بھی یہی حکم ہے؟ مسئلہ حل کر دیا سوال کر کے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی مٹی کو اس بات پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ اے ابو درداء سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی زندہ بھی ہیں اور ایسے زندہ ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے رزق عطا کیا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق چاہیے، نعرہ حیدری، یا علی، عقیدہ حیات النبی، زندہ باد زندہ باد۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان بتا رہا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ زندہ ہے۔ اللہ کا ہر نبی زندہ ہے اور ایسا زندہ ہے کہ رب کی بارگاہ سے اسے رزق بھی عطا کیا جاتا ہے، ایسا زندہ ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد نہیں فرمایا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر جا رہے تھے، براق پر سوار ہو کر جا رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر پر جاتے ہوئے، اچھا وہ براق جو تھا وہ بھی کمال تھا، براق نکلا ہے برق سے، اس کی رفتار بجلی سے بھی تیز رفتار تھی، وہ پہلا قدم اپنا وہاں رکھتا تھا جہاں تک نگاہ جایا کرتی تھی، اتنا تیز سفر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری پر سوار، جنتی سواری پر سوار ہے اور جا رہے ہیں۔ ذرا سمجھنے کے لیے اس بات پر غور کیجئے گا، کبھی آپ نے ٹرین کا سفر کیا ہو اور بہت تیز ٹرین کا سفر چل رہا ہو تو جو راستے میں چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، ہماری نگاہیں ان چیزوں کو پہچان نہیں پا رہی ہوتی، ہم اپنا عذر بھی پیش کرتے ہیں، یار ٹرین بہت تیز تھی یا گاڑی بہت تیز تھی، میری نظر نہیں پڑی، میں دیکھ نہیں سکا۔ لیکن قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پر کیسی کمال نگاہ ہے۔ براق پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہے، سواری جا رہی ہے اور اتنی تیزی سے جا رہی ہے کہ جہاں تک نگاہ جاتی ہے براق کا ایک قدم وہاں تک جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس براق پر سوار ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بیان فرماتے ہیں؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کا کمال دیکھیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قائم اپنی قبر کے اندر کھڑے ہو کر رب کی بارگاہ میں نماز ادا فرما رہے ہیں۔ یہ نبی کی نگاہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ۔ اور اس سے دوسری بات بھی پتہ چلی کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو وصال کیے ہوئے کتنے سالوں صدیاں گزر چکی، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت زمین کے اندر براق پر سوار ہو کر زمین کے اندر موجود حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کس کیفیت میں کھڑے ہیں، اور ساتھ یہ بھی جان رہے ہیں، علم کا لیول چیک کریں، یہ بھی جان رہے ہیں کہ یہ کھڑے صرف کھڑے نہیں ہیں بلکہ رب کی بارگاہ میں نماز ادا فرما رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو زندہ ہے ہی، اللہ کا ہر نبی زندہ ہے، اللہ کا ہر نبی زندہ ہے، یہ عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصی پہنچے، اللہ تبارک و تعالی
فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا فضل فرمائے. اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی غیبی مدد پیدا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کے مقابلے میں ان کی مدد پیدا فرمائے. آج کے دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں مولا ان کی غیبی مدد پیدا فرما یا رب العالمین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا واسطہ ان کو فتح و کامیابی نصیب فرما. تو فلسطین کے اندر مسجد اقصی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے نہیں تھے کہ اللہ کے سارے نبی مسجد اقصی کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انتظار کے اندر پہلے موجود تھے. اگر اللہ کے نبی مر گئے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں، یہ میلاد کے جو منکر ہیں نا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کے بھی منکر ہیں. وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے. وہ یوں ذکر کرتے ہیں، میں وہ الفاظ نہیں دہرا پا رہا، وہ یوں ذکر کرتے ہیں جیسے ہم اپنے ابا جی کا بھی ذکر نہیں کرتے. وہ یوں ذکر کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے. ارے اللہ کے نبیوں کی شان دیکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات ظاہری کے اندر سفر معراج پر تشریف لے گئے. آقائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصی شریف کے اندر جو نماز کی امامت فرمائی، نبیوں کی امامت فرمائی، پیچھے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کے اندر نماز ادا فرما رہے تھے. اب پوچھنا یہ تھا اگر اللہ کے نبی نعوذ باللہ من ذالک اگر وہ مر گئے ہیں تو نماز پڑھنے والے کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی امامت فرمائی وہ کون تھے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کی امامت فرمائی؟ نعوذ باللہ من ذالک. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت ایک مقام پر فرمائی، ایک مقام پر کھڑے ہو کر امامت فرمائی. اور اللہ کے نبیوں کی جو قبریں ہیں وہ کہاں کہاں بنی ہوئی ہیں؟ تو اللہ کے نبی کہاں کہاں سے تشریف لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز ادا کرنے کے لیے. تو پتہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی زندہ ہیں، اللہ کے نبی زندہ ہیں اور رب کی بارگاہ سے انہیں رزق بھی عطا کیا جاتے ہیں. ہاں یہ ہماری آنکھیں ہیں، کمزور نگاہیں ہیں، ہماری نگاہیں دیکھ نہیں پاتی تو یہ اور بات ہے، یہ قصور ہماری نگاہوں کا ہے، وگرنہ وہ جلوہ کہاں نہیں ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ عجیب بات کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مٹ جائے یہ خودی، یہ جو ہم پر خول چڑھے ہوئے ہیں نا، ہم نے جو اپنے اوپر خول چڑھائے ہوئے ہیں گناہوں کے، کوئی غیبت کا خول ہے، کوئی حسد کا خول ہے، کوئی گناہوں کا، برائیوں کا، یہ باقاعدہ ہماری آنکھوں کے سامنے حجاب ہے، حجاب، پردے، ایک ایک چیز کا پردہ ہے کہ ہمیں نور نظر نہیں آتا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مٹ جائے یہ خودی، یہ خودی کے پردے اگر ہٹے، اپنے آپ سے باہر نکل کر اگر ہم دیکھیں، فرماتے ہیں مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں، درگاہ میں خود ہی اپنی نظر کا حجاب ہوں. کہ یہ جو میری نظر کے اندر پردے پڑے ہوئے ہیں نا یہ میری اپنی ہی وجہ سے ہے، وگرنہ وہ تو کائنات کے اندر ان کے جلوے تو بکھرے ہوئے ہیں. آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے تو بکھرے ہوئے ہیں اور دیکھنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کیا بھی کرتے ہیں اور ظاہری آنکھوں سے کیا کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. خیر موضوع سے ہم ہٹ جائیں گے. تو آقائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہی سنیوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر نبی کے بارے میں سنیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سارے نبی زندہ ہیں، اللہ کے سارے نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے. اور یہ بطور دلیل کے چند باتیں صرف میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ جن سے پتہ چلے کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں. تو یہ احادیث سے ثابت بات یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے. اچھا، ایک اور اعتراضات کافی سارے ہیں میرے پاس جو لکھے ہوئے ہیں، وقت مختصر ہے تو جتنی باتیں میں کر پا رہا ہوں انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک اور اعتراض یہ ہے کہ آپ لوگ جی پوسٹر چھپواتے ہیں، اس کے اوپر لکھواتے ہیں عید میلاد النبی، تو لفظ عید سے بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے. اچھا، آپ یہ بھی اندازہ لگائیں کہ ان کو کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کتنی بڑی بڑی تکلیف ہوتی ہے. صحیح ہے؟ تو جن کو لفظ عید سے بھی تکلیف ہوگی، اگر مسجد سجی ہوئی ہوگی تو کتنی تکلیف ہوگی، اگر وہ جلسے جلوس نکلتے ہوئے دیکھیں گے تو کتنی تکلیف ہوگی، اگر وہ مسلمانوں کو دیوانہ وار نعرہ لگاتے ہوئے مرحبا یا مصطفیٰ کی صدائیں لگاتے ہوئے سنیں گے کتنی تکلیف ہوگی. تو ہوتی رہے تکلیف. ہم تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر رہے ہیں، اگر کسی کو اس سے تکلیف ہوتی رہے تو ہم کہتے ہیں ہوتی رہے، وہ ہوتی رہے، پھر وہ تکلیف بڑھتی رہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے. ہم تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے رہیں گے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ عید ہے نا، عید، اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. عیدیں صرف دو ہی ہیں، ان کی
عیدیں صرف، چونکہ ان کی صرف دو ہی ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں کہ عیدیں صرف دو ہی ہیں، تیسری عید کو تو وہ مانتے ہی نہیں ہے نا، حضور علیہ السلام کی آمد کے دن کو تو وہ عید مانتے ہی نہیں ہے نا، وہ کہتے ہیں عید کا دن نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں عیدیں صرف دو ہی ہیں، بڑی عید اور چھوٹی عید، اس کے علاوہ عید اور کوئی نہیں، کسی دن کو عید بنانا یہ جائز نہیں. ٹھیک ہے، تو اس پر ایک چیز میں عرض کر دوں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک ہے عید شرعی عیدیں جن کا باقاعدہ نماز کا بھی طریقہ ہے، نماز بھی ادا کی جاتی ہے، شرعی طور پر انہیں عید قرار دیا جاتا ہے. تو عید شرعی دو ہی ہیں، چھوٹی عید اور بڑی عید. لیکن عید عرفی کئی ہیں. ہر نعمت اترنے کا دن عید کا دن ہے، ہر نعمت نازل ہونے کا دن وہ عید اور جشن اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت پر خوشی منانے کا دن ہے، عید کا دن ہے. عید ہے کیا؟ عید مسرت، خوشی کا اظہار کرنے کا دن. ارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ آپ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کریں نا، دعا کریں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر دسترخوان نازل فرما دے، مائدہ نازل فرما دے، دسترخوان نازل فرما دے. سورہ مائدہ کے اندر اس کا ذکر ہے، ذرا ٹچ کر کے میں اس کو آگے نکل رہا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دینا، اللہ تعالیٰ ایک دسترخوان نازل فرما دے، آسمان سے دسترخوان عطا فرما دے. تو آسمان سے دسترخوان نازل ہونے کے دن کو ہم عید کا دن بنا کر منایا کریں گے. میں کہتا ہوں عیسائی آسمان سے نازل ہونے والے دسترخوان کے دن کو عید کا دن منائے، تو مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آمد کے دن کو عید کا دن کیوں نہ منائے؟ کیا ہمارا عشق اتنا ہی نیچے چلا گیا ہے؟ ہمارا عشق کا محبت کا لیول اتنا نیچے چلا گیا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، التجا کی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا. اے مولا ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما، اس دسترخوان نازل ہونے کے دن کو ہم عید کا دن کر کے منایا کریں گے. تو دسترخوان نازل ہونے کا دن تو عید کا دن ہو، اور محبوب علیہ السلام کی آمد کا دن عید کا دن نہ ہو، یہ کیسا عشق ہے، یہ کیسی محبت ہے؟ پھر یہ بات بھی غلط ہے کہ عیدیں صرف دو ہی ہیں. آئیں ہم تھوڑا سا احادیث کی روشنی میں آپ کو بتاتے ہیں کہ عیدیں کتنی ہیں. حضرت مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ حدیث پاک ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ نے ایک آیہ کریمہ تلاوت فرمائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. وہ آیہ کریمہ کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے دین کو مکمل فرما دیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ آیت تلاوت کی نا، تو ہوا یہ کہ میرے پاس ایک یہودی بیٹھا ہوا تھا. وہ یہودی اس نے اعتراض کر دیا. اعتراض میں کہتا ہے لو نزلت هذه الآیت علینا لاتخذناها عیدا. یہ اتنی بڑی آیت ہے نا، اگر یہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو اس دن کو، اس آیت کے نزول کے دن کو ہم عید کا دن منا لیا کرتے. یہودی نے اعتراض کر دیا. وہ صحابی رسول تھے نا، انہوں نے یہ نہیں کہا نہیں ہماری عیدیں صرف دو ہی ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترمذی شریف کی روایت پڑھ رہا ہوں، آپ نے جواب دیا، اس یہودی کو جواب دیا. آپ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهَا نَزَلَتْ فِي يَوْمِ عِيدَيْنِ. اے یہودی سن لے، یہ آیت جس دن نازل ہوئی اس دن مسلمانوں کی ایک عید نہیں بلکہ دو عیدوں کا دن تھا. اس دن ڈبل عید تھی مسلمانوں کی، اور یہ آیت نازل ہی دو عیدوں کے دن ہوئی. اور دو عیدیں کون سی تھی؟ ذرا سنیے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ان میں سے ایک عید کا دن کون سا تھا؟ فی یوم جمعہ. ایک تو وہ جمعہ کا دن تھا، وہ یوم عرفہ، اور دوسرا وہ عرفہ کا دن تھا. تو جمعہ کا دن بھی عید کا دن، عرفہ کا دن بھی عید کا دن. یہ آیت جس دن نازل ہوئی ہم مسلمانوں کی ڈبل عید تھی، دو عیدوں کا دن تھا. تو پتہ چلا عیدیں صرف دو نہیں ہے. یہ حدیث ہے، میں اپنے پاس سے تو نہیں بتا رہا نا، حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ عیدیں صرف دو نہیں ہیں، دو سے زائد عیدیں ہیں. اچھا، ایک اعتراض اسی کے اندر ایک اعتراض اور بھی کیا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو ولادت اور وصال کا دن جب اکٹھا آ جائے، صحیح ہے، ایک ہے ولادت کا دن، ایک ہے وصال کا دن، اکٹھا آ جائے تو اس دن کو عید کا دن کہنا یہ تو بہت بڑی گستاخی ہے، بہت بڑی گستاخی ہے، بہت بڑی جرت ہے
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کا دن بھی 12 ربیع الاول ہو اور ولادت کا دن بھی، اور تم وصال کے دن کو کیا کر رہے ہو؟ عید کا دن، خوشی کا دن۔ اس دن تو کافر خوش ہوئے تھے، یوں اعتراض کرتے ہیں، یہودی عیسائی خوش ہوئے تھے، مسلمان تو خوش نہیں، مسلمان تو رو رہے تھے، تو تم نے اس دن کو عید کا دن بنایا۔ ہم کہتے ہیں اس کا بھی جواب سن لیجئے ذرا، کہ ایک دن ہے جو ہمارے ہاں عید کا دن ہے، ہماری شریعت میں عید کا دن ہے، جو آپ نے سنا جمعہ کا دن کیا ہے؟ عید کا دن۔ جمعہ کا دن کیا ہے؟ عید کا دن۔ اسی جمعے کے دن ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا بھی دن ہے، تخلیق کا بھی دن ہے، اور ان کے وصال کا بھی دن ہے۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا کہ نہ جمعے کے دن کو عید کا دن نہ بنانا، جمعے کا دن عید کا دن نہیں ہے، کیونکہ اس دن ایک نبی کے وصال کا دن ہے۔ وہ کون سے نبی ہیں؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حدیث کے اندر آیا کہ یہی جمعے کے دن حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق فرمائی گئی، اور جمعے ہی کے دن حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال فرمایا ہے۔ تو اللہ کا نبی ایک ہی دن جمعے کے دن آپ کی ولادت بھی ہے اور وصال بھی ہے، اس کے باوجود جمعے کا دن کیا ہے؟ عید کا دن۔ تو پتہ چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر دن مان بھی لیا جائے، ویسے تو اگر تحقیقی طور پر دیکھا جائے نا، تو کسی صورت 12 ربیع الاول والا دن، پیر والا دن، یہ کسی صورت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کا دن نہیں بنتا۔ اس کی تحقیق پھر الگ ہے، اس پر گفتگو ہوگی تو بات لمبی ہو جائے گی۔ تو کسی صورت یہ 12 ربیع الاول کا دن وصال کا دن نہیں بنتا، لیکن ہم کہتے ہیں یار چلو تم اعتراض کرتے ہو نا، ہم مان لیتے ہیں، مورخین نے اس بات کو لکھا ہے کہ ہاں اس میں چونکہ اختلاف ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کا دن کون سا ہے، تو ہم مان لیتے ہیں چلو 12 ربیع الاول ہی ہے۔ پھر بھی 12 ربیع الاول کو وصال کا غم منانا شریعت میں بھی ناجائز ہے، شریعت بھی اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو عید کا دن کرنا، عید کا دن منانا، شریعت نے اس کو منع نہیں کیا۔ میں نے مثال دے دی آپ کو، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال۔ اچھا، پھر ایک اعتراض، یہ اب آخری اعتراض ہے، اس کے بعد وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے۔ یہ بڑا مزیدار اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے، دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کہاں ہوئی ہے؟ مکہ شریف میں یا مدینہ شریف میں؟ ولادت کہاں ہوئی؟ مکہ شریف میں۔ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تھی مکہ شریف میں، آج سے 1400 سال پہلے، تو جب مکہ المکرمہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حقیقی ولادت کا جو دن تھا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تھے، تو کیا مکہ کے اندر کسی نے جشن منایا تھا؟ کیا مکہ کے اندر کسی نے جلوس نکالا تھا؟ کیا مکہ کے اندر کوئی جلسہ ہوا تھا؟ تو پتہ چلا ولادت کے دن جو حقیقی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا دن تھا، اس دن مکہ المکرمہ میں جشن نہیں منایا گیا، جلوس نہیں منایا گیا، لہٰذا یہ جشن اور جلوس منانا، یہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ آسان بات ہے۔ یہ تو اور بات ہے نا کہ ایمان والوں نے جشن کیسے کیسے منائے، اور کافروں نے بھی کیسے کیسے جشن منائے، اور ان کو کیسا کیسا فائدہ ملا، احادیث سے ثابت ہے۔ اس بات کو ذرا سائڈ پہ رکھے نا، صرف اس اعتراض کا جواب دینا مقصود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد 2 مقامات پر ہوئی ہے۔ کتنے مقامات پر؟ 2۔ ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی ہے مکہ شریف میں، اور دوسری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی ہے مدینہ شریف میں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آمد ہوئی ہے کفار کے اندر، کہاں؟ بھئی جب مکہ المکرمہ میں حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی، سوائے حضور علیہ السلام کے چند اشخاص کے باقی سارے کے سارے مکہ کے اندر کون تھے؟ کافر و مشرک تھے۔ تو حضور علیہ السلام کی ایک آمد ہوئی ہے کافر و مشرکوں کے اندر، اور حضور علیہ السلام کی دوسری آمد ہوئی ہے مومنوں عاشقوں کے اندر۔ تو جب کافروں مشرکوں کے اندر حضور علیہ السلام تشریف لائے تو کافروں مشرکوں نے جشن نہیں منائے، تو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر خوش نہ ہونا، جشن نہ منانا، جلوس نہ نکالنا، یہ کافروں اور مشرکوں کا طریقہ ہے کہ مکہ کے اندر جو لوگ تھے، کافر تھے، مشرک تھے، انہوں نے جشن نہیں منایا، انہوں نے جلوس نہیں نکالا۔ تو حضور علیہ السلام کی ولادت پر خوش نہ ہونا، جلسے نہ کرنا، جلوس نہ کرنا، یہ کافروں مشرکوں کا طریقہ ہے۔ جبکہ مومنوں کا طریقہ کیا ہے؟ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی نا مدینہ شریف کے اندر، تو وہ آمد کی کیفیت کیا تھی؟ میں آپ کے سامنے مسلم شریف کی روایت بھی رکھتا ہوں۔ وہ آمد کی کیفیت یہ تھی، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کے قریب پہنچے،
آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک اور غلام بھی تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے ہوئے حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چونکہ مکہ والوں نے اعلان کر دیا تھا کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کر کے ہمارے پاس لائے گا اسے انعام کے طور پر اتنا مال، اتنے اونٹ دیے جائیں گے. اب مکہ والوں نے یہ اعلان کر دیا. حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ 70 افراد کو لے کر، 70 لوگوں کا قافلہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے آئے، یہاں تک کہ مدینہ شریف کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو آپ کو گرفتار کرنے کے ارادے سے 70 لوگوں کا لشکر لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ نے دیکھ لیا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ پہنچ آئے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے نا تو آئے تو کافروں کی طرف سے تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ لیا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب ملاقات ہو گئی تو حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کر خود بھی مسلمان ہو گئے، آپ کے 70 ساتھی بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، سارے کے سارے مسلمان ہو گئے. اب وہ 3 افراد نہ رہ گئے بلکہ یہ 70 افراد کا قافلہ بھی ان 3 کے اندر شامل ہو گیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری آمد جو مدینہ شریف میں تھی، جو مومنوں میں تھی، جو شاکان رسول کے اندر تھی، جو کافروں کے اندر نہیں تھی، مومنوں کے اندر تھی، یہ دوسری آمد ہے. اس آمد کی کیفیت کو احادیث کے اندر، روایات کے اندر یوں بیان کیا گیا ہے. حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب لشکر چلا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ شریف کے اندر آمد ہونے والی تھی، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک خواہش ہے. اب یہ دیکھیں صحابہ کی خواہشیں کیسی ہوتی تھیں، ذرا غور کیجئے گا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک خواہش ہے، میری یہ خواہش ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو رہی ہے مدینہ شریف میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں اپنے عاشقوں کے اندر، اپنے ماننے والوں کے اندر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری یہ خواہش ہے کہ آپ کی آمد اس شاکان رسول کے اندر اس جلوس کے ساتھ ہو کہ جس جلوس کے شروع کے اندر، آغاز کے اندر شروع میں موجود ہوں اور میرے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہو جو میں نے بلند کیا ہوا ہو. تو وہ جھنڈا لے کر جلوس کی کیفیت میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ طیبہ کے اندر داخل ہو. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جھنڈے کو لگانے سے منع نہیں فرمایا کہ نہیں جھنڈا نہیں لگے گا، یہ میری وجہ سے جھنڈا، میری تعظیم کے اندر جھنڈا نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع نہیں فرمایا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی. حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ نے اپنا امامہ شریف کھولا اور اپنے پاس جو نیزہ تھا اس نیزے کے اندر آپ نے اپنی دستار کو، اپنے امامے کو باندھ کر جھنڈے کی سی کیفیت بنا لی. اچھا یہ کیفیت ایسی کیوں ہوئی؟ امامے سے جھنڈا کیوں بنایا؟ ذرا یہ بھی سوچیں. لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ جی صحابہ نے جھنڈیاں نہیں لگائیں، صحابہ نے جھنڈے نہیں اٹھائے، آج لوگوں نے جھنڈے اٹھا لے، جھنڈیاں لگا لی. ارے کم از کم سوچو تو صحیح، صحابہ کرام علیہ رضوان کا مبارک زمانہ وہ مبارک زمانہ تھا کہ جس میں سب سے قیمتی چیز کپڑے کو سمجھا جاتا تھا. کئی صحابہ کرام علیہ رضوان ایسے تھے جن کے پاس پہننے کے لیے، اپنے جسم کو چھپانے کے لیے صرف ایک ہی کپڑا تھا. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چچا ہیں. جب آپ غزوہ احد کے اندر آپ کی شہادت ہوئی، جب آپ کو قبر کے اندر رکھا گیا تو آپ کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی کیفیات یہ تھی کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا، اسد اللہ و اسد الغالب، اسد اللہ و اسد الرسول، اللہ کے بھی شیر، اللہ کے رسول کے بھی شیر. ایسا مقام، آپ کا شجاعت کا عالم یہ تھا دونوں تلواروں سے، دونوں ہاتھوں میں 2 تلواریں لے کر آپ لڑا کرتے تھے. اور آپ کی کیفیت یہ تھی شہادت کی کہ آپ کا مبارک چہرہ شریف پہچانا نہیں جا رہا تھا. اس قدر حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے محبت بھی بڑی فرماتے تھے. یہ وہ شخصیت تھے کہ ایک مرتبہ ابو جہل نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مکہ المکرمہ کا یہ واقعہ ہے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک خبر پہنچی. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطاف کے اندر آ کر ابو جہل کی صحیح درگٹ بنائی، صحیح پھینٹی لگائی، اس کو صحیح طبیعت سیٹ کی، اس کو زخمی کر دیا. اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے
تو آ کر کہنے لگے کہ اے میرے بھتیجے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، فرمانے لگے کہ اے میرے بھتیجے میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس وقت حضور علیہ السلام سجدے کی کیفیت میں تھے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے۔ آپ کے چچا پیچھے سے حوصلہ دینے کے لیے عرض کر رہے ہیں میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے، آپ جا کر ابو جہل کی حالت تو دیکھیں میں نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے میرے چچا میں اس بدلے سے خوش نہیں ہوں گا، میں اس بدلے سے خوش نہیں ہوں گا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ بتا دیں کہ آپ کس چیز سے خوش ہوں گے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے میرے چچا آپ میرا کلمہ پڑھ لیں تو میں خوش ہو جاؤں گا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے اندر خوشی داخل فرمانے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا اور آپ مسلمان ہو گئے۔ یہ وہ ہستی ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش کرنے کے لیے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اور ساری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت فرماتے تھے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ جب ان کی شہادت ہوئی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے غمگین تھے، وہ کیفیات تو چھوڑ دیں ابھی وقت کم ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو قبر مبارک کے اندر رکھا گیا نا تو کپڑا اتنا تھوڑا تھا، کفن کے لیے کپڑا اتنا تھوڑا تھا کہ اگر چہرے کو چھپایا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، اگر پاؤں کو چھپایا جاتا تو چہرہ ننگا ہو جاتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں صحابہ نے کپڑے بچا کر رکھے ہوئے تھے، جھنڈے نہیں بناتے تھے، تم آج جھنڈے بناتے ہو، صحابہ نے جھنڈے نہیں بنائے تھے۔ ارے صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنی جانیں قربان کر دی، اپنے جسم کٹوا دیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر، اور تم کپڑوں کو رو رہے ہو کہ کپڑے بچا کر رکھے صحابہ کرام علیہ رضوان نے۔ کپڑوں کی کیفیت یہ تھی۔ آج میں آپ سے پوچھتا ہوں، ذرا غور کیجئے گا، ہمارے ہاں اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ کسی کا انتقال ہو جائے اور کپڑا موجود نہ ہو، اس طرح کی کیفیت ہو، پورا جسم نہ چھپ رہا ہو، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی اور کے پاس بھی اتنا کپڑا نہ ہو کہ وہ کپڑا دے کر اسے کفن کی کیفیت وہ پوری کر سکے؟ ایسا نہیں ہوتا نا، کیونکہ آج تو کپڑے بڑے ہیں۔ تو آپ باقی صحابہ کرام علیہ رضوان کی کیفیت پر بھی غور کریں کہ کسی کے پاس اتنا کپڑا نہیں تھا کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا جسم مبارک چھپایا جا سکتا۔ پھر آخر میں ہوا یہ کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک کو کپڑے سے چھپا دیا گیا اور آپ کے مبارک پاؤں پر مدینہ شریف کی گھاس کو ڈال دیا گیا چھپانے کے لیے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ صحابہ نے جھنڈے نہیں لگائے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی جانیں کیسے قربان کی ہیں۔ تو حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو جھنڈا بنایا نا امامہ شریف سے، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت کپڑا ہی نہیں تھا، تو آپ کے پاس جو کپڑا امامہ شریف کا تھا آپ نے اس کو اتارا نا، اس کو کھولا اور اپنے نیزے پر باندھ کر یوں نیزے کو بلند کر کے جھنڈا بنا لیا، اور اس جھنڈے کو آگے آگے لے کر بریدہ اسلمی چل رہے تھے، اور یہ قافلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مدینہ شریف کے اندر داخل ہوا۔ یہ تھی آمد دوسری، حضور علیہ السلام کی دوسری آمد جو مومنوں کے اندر ہوئی۔ اور مسلم شریف کی روایت کے اندر اس کیفیت کو بیان کیا گیا ہے کہ کیفیت کیا تھی؟ کیفیت یہ تھی فصاعد الرجال والنساء فوق البیوت، مرد اور عورتیں اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کرنے کے لیے۔ وتفرق الغلمان والخدم فی الطرق ینادون یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ چھوٹے بچے، نوجوان بچے، خادم اور غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے مدینہ طیبہ سے نکل کر یوں لائنیں بنا کر کھڑے ہو گئے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استقبال کرتے ہوئے وہ یہ کلمات کہہ رہے تھے۔ آپ بھی میرے ساتھ مل کر یہ کلمات کہہ لیں، کیونکہ یہ کلمات آج صرف سنی دہرا سکتا ہے۔ وہ یہ کلمات کہہ رہے تھے، یہ مسلم شریف کی روایت پڑھ رہا ہوں، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ پھر بچیاں کیا کہہ رہی تھی؟ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ میں کہتا ہوں ایک آمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تھی کافروں اور مشرکوں کے اندر، انہوں نے جشن نہیں منایا، اور دوسری آمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوئی تھی مدینہ شریف کے عاشقوں کے اندر۔ وہ دیکھو عاشقوں کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام
کی آمد پر جشن منانے کا انداز کہتا تھا. وہاں جلوس بھی تھا, وہاں جھنڈا بھی تھا, وہاں نعتیں بھی تھی, وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر یا رسول اللہ کے نعرے بھی لگ رہے تھے. اور یہ ساری کی ساری کیفیات آج آپ کو کہاں ملے گی؟ سنیوں کے اندر. یہ ساری کی ساری کیفیات آپ کو کہاں ملیں گی؟ سنیوں کے اندر. اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ سنیوں کا طریقہ, یہ وہی طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا طریقہ تھا. اصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو یہ سعادت عطا فرمائی ہے, توفیق عطا فرمائی ہے, وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتا ہے. کیونکہ قبر میں جب جانا ہے نا, ہم تو حقیقت ہے اپنی قبر کی تیاری کر رہے ہیں. قبر بڑے قریب ہے, قبر دور نہیں ہے. آپ ذرا کبھی سوچئے گا اس بات کو بھی. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ قبر ہم سے کچھ گھنٹے کے فاصلے پر ہے, کچھ گھنٹے کے فاصلے پر. ہم تو قبر کی تیاری کر رہے ہیں. ہم تو اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر رہے ہیں, کیونکہ قبر میں کسی مولوی نے نہیں آنا, قبر میں کسی مولوی نے, کسی رشتہ دار نے بھی قبر میں نہیں آنا. قبر میں آنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو پوچھا جائے گا سوال ہم سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں, وہ کیا ہے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. اب بتا ذرا, دنیا کے اندر اتنی زندگی گزار کے آیا ہے, اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ تو ہم تو کہیں گے نا, پھر پکار کر کہیں گے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. یہ اعلیٰ حضرت کی زبان ہے. اعلیٰ حضرت جیسی شخصیت پریشان, حیران, تعجب میں ہے, یا رسول اللہ آپ کو کہوں تو کیا کہوں, آپ کے تو وصف اتنے زیادہ ہیں, میرے تو شمار میں ہی نہیں آ رہے, آپ کو کیا کہوں. تو ہم تو یہ کہیں گے نا, ہم دنیا میں پکارتے رہے سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی. ہم دنیا میں کہتے رہے تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. ہم تو یہ عقیدہ رکھنے والے ہیں, ہم تو ساری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چرچے کر کے قبر میں آ رہے ہیں. ہم سے پوچھتے ہو کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا کرتے تھے. الحمدللہ, تو ہم تو قبر کی تیاری کر رہے ہیں الحمدللہ. اور اللہ کے فضل و کرم سے ہماری قبر کی تیاری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے انشاءاللہ پوری ہے. اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے تو ہمارا پھر مچلنا دیکھیے گا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوہ سامنے نظر آئے گا. خدا کی قسم کبھی آپ چشم تصور میں لائیں اس بات کو کہ دنیا کی کیفیت میں یہاں کہیں گھر میں, کہیں تنہائی میں, اگر کسی عاشق کے رسول کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ آ جائے, اس کی کیفیت کا کیا ہوگی؟ اپنے آپ سے کبھی سوال کریں. خدا کی قسم آپ سے باہر ہو جائے گا, وہ بتا نہیں سکتا اس کی کیفیت کیا ہوگی. تو اگر دنیا میں اتنا عشق رکھتے ہیں, جب قبر میں جانا ہوگا, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دل کی کیفیتوں کو, پریشانیوں کو, تکلیفوں کو, گھبراہٹوں کو دور کرنے کے لیے جب وہ آقا قبر میں تشریف لائیں گے, تو ہمارا مچلنا پھر کس کیفیت کا ہوگا, ہمارا تڑپنا کس کیفیت کا ہوگا, ہمارا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کی کیفیت اس قبر کے اندر کیسی ہوگی؟ وہ دیکھنے والی کیفیت ہوگی. وہ جب کیفیت ہوگی نا, تو پھر ہم بتائیں گے کہ ہاں جب قبر میں آئے تھے تو ہماری کیفیت یہ تھی. اللہ کے فضل و کرم سے ہم سنی ہیں, ہم عاشق رسول ہیں, ہم محبت رسول کا دم بھرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی محبت میں ہمیں جینا اور مرنا نصیب فرمائے. ایمان کی سلامتی کے ساتھ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے ساتھ ہمارا جینا اور مرنا فرمائے. اور ہمیشہ زندگی کے اندر یہ جب تک سلسلہ چل رہا ہے, ہماری سانسیں جب تک چل رہی ہیں, ہماری یہ دعا ہے, مولا ہمیں میلاد کے منکروں سے ہمیشہ دور فرما. یا رب العالمین, ہماری نسلوں کے اندر بھی کبھی کوئی میلاد کا منکر پیدا نہ ہو. ہم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنے والے, ہمارے آباء و اجداد بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنے والے. مولا قیامت تک ہماری نسلوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو جاری اور ساری فرما. اسی میں ہمارا جینا فرما اور اسی میں ہمارا مرنا فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ابھی ہو گیا بیان کمپلیٹ. ابھی 2-3 منٹ ہیں. یہ 2-3 منٹ میں نے کوشش کر کے خود بچائے ہیں. 3-4-5 سوالات ہیں مختصر سے, وہ میرے پاس آئے ہوئے ہیں, تقریباً کوئی 1.5-2 ہفتے ہو گئے ہیں. ان کے جوابات میں دے نہیں پا رہا ہوں, تو آج وقت ہے 3-4 منٹ میں ان کے جلدی سے جواب آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. 1-2 سوال ہیں اذان سے متعلق, 2-3 سوال ہیں زکوٰۃ سے متعلق. تو وہ تقریباً 1.5 ہفتہ ہو گیا, وہ پینڈنگ میں ہے.
تو میری کوشش تھی کہ جیسے ہی موقع ملے تو میں وہ سوال جواب دہرا دوں. تو وہ سوال جواب آپ بھی سن لیں. پبلک کی طرف سے یہ سوال آئے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں گھر کے اندر یا کہیں بھی, اور اذان شروع ہو جاتی ہے. تو کیا اذان شروع ہو جائے تو قرآن پاک کی تلاوت کو موقوف کر دینا چاہیے, بند کر دینا چاہیے, اذان کا جواب دینا چاہیے, یا پھر قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے اور اذان کا جواب نہیں دینا چاہیے؟ صحیح کیا ہے؟ صاحب بہاری شریعت نے بہاری شریعت کے اندر اس کا جواب دیا ہے. وہی میں نقل کر دیتا ہوں کہ بہتر یہ ہے, اچھا یہ ہے, احسن یہ ہے کہ اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں, اذان شروع ہو گئی تو آپ قرآن پاک کی تلاوت کو موقوف کر دیں, اذان کا جواب دیں. اذان کا جواب دینے کے بعد اذان ختم ہو جائے تو پھر قرآن پاک کھول لیں, پھر قرآن پاک کی تلاوت کو شروع کر دیں. تو بہتر یہ ہے اذان کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کو موقوف کر دیا جائے. اذان کے آداب میں سے یہ ہے. دوسرا سوال یہ پوچھا گیا, وہ بھی اذان سے متعلق ہی ہے, کہ بعض اوقات ہوتا ایسے ہے کہ کوئی شخص گھر میں نماز پڑھ رہا ہے, گھر میں سنتیں پڑھ رہا ہے یا نوافل ادا کر رہا ہے, تو گھر کے اندر نفل پڑھتے ہوئے 4 رکعت نماز نفل یا 4 رکعت نماز سنتوں کی نیت سے سنتیں شروع کر دیں. اب مسجد سے اذان ہونا شروع ہو گئی, اب یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے, تو کیا یہ بندہ اذان کو اگنور کر کے اپنی نماز کو کمپلیٹ کرے گا, 4 رکعتیں پوری پڑھے گا, یا پھر جلدی جلدی کر کے 2 رکعتوں پر سلام پھیر دے اور اذان کا جواب دے؟ کیا کرے گا؟ تو اس کا شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نے نماز شروع کر دی, چاہے وہ نفل نماز ہو چاہے وہ سنت نماز ہو, کوئی بھی نماز آپ پڑھ رہے ہیں اور اذان شروع ہو گئی ہے, تو جو بھی نماز آپ پڑھ رہے ہیں اس نماز کو کمپلیٹ کریں. اذان کی وجہ سے نماز کو مختصر نہ کریں, نماز اپنی جاری رکھیں. سنتیں پڑھ رہے ہیں, سنتیں مکمل کریں. اذان کا جواب اگر آپ نہیں دے پاتے تو گناہگار نہیں ہوں گے. اگلے 2-3 مسئلے زکوٰۃ سے متعلق کیے گئے تھے. ایک تو یہ کہ بعض لوگوں کے پاس پراپرٹی ہوتی ہے, مکان ہوتے ہیں مختلف لے کے رکھے ہوئے ہیں, یا پلاٹ لے کر رکھے ہوئے ہیں, یا یہاں 2-3 مکان ہیں. تو زکوٰۃ کس چیز پر بنتی ہے؟ وہ جو مکان کی جو مالیت ہے اس پر زکوٰۃ بنے گی, یا مکان سے آنے والے کرائے پر زکوٰۃ بنے گی؟ زکوٰۃ کس چیز پر بنے گی؟ تو یہ سمجھ لیں پلاٹ کے حوالے سے اور مکان جو خرید کر لوگوں نے کرائے پر رینٹ پر دیے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے, جو بھی پراپرٹی ہے آپ کی اس کے حوالے سے یہ مسئلہ سمجھ لیں, ہر وہ پراپرٹی, ہر وہ پلاٹ, ہر وہ مکان جو آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا, یعنی خریدتے وقت آپ کی نیت تھی کہ اسے بیچنا ہے, اور ابھی تک وہ نیت باقی ہے کہ اس مکان کو, اس پلاٹ کو کیا کرنا ہے؟ بیچنا ہے. اگر بیچنے کی نیت سے اسے خریدا تھا اور ابھی تک وہ نیت بیچنے کی باقی ہے تو یہ مال تجارت کہلاتا ہے. اب اس مکان کی یا اس پلاٹ کی جتنی مالیت ہے, یعنی جتنے کا وہ پلاٹ یا مکان ہے, اتنی مالیت پر آپ کی زکوٰۃ بنے گی اور اس مالیت پر آپ زکوٰۃ ادا کریں گے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے وہ پلاٹ لے لیا یا وہ مکان لے لیا, بیچنے کی نیت سے نہیں لیا, ویسے ہی لے لیا کہ بعد میں میرے بچے اس میں رہیں گے, یا میری اولاد میں سے کسی کو میں دے دوں گا, تحفۃً دے دوں گا, یا بیٹے کو دے دوں گا, بیٹیوں کو دے دوں گا, یا پھر کرائے پر دینے کے لیے مکان خرید لیے, تو ایسے مکانوں کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں, بلکہ ان سے آنے والا جو پروفٹ ہے, جو کرایہ آپ وصول کر رہے ہیں, اگر وہ آپ کا باقی مال بھی آپ اس سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو کرائے کو بھی اس مال کے اندر شامل کریں گے. کرائے کی کوئی الگ سے زکوٰۃ نہیں ہوتی, وہ بھی اس کے اندر شامل کریں گے. ٹوٹل جو آپ کی سیونگ بنے گی سال کے اینڈ پر, اس سیونگ کا 40واں حصہ آپ زکوٰۃ کے اندر ادا کریں گے. اچھا, اس کے ساتھ ایک اور سوال, 2 سوال رہ گئے مختصراً, وہ میں عرض کر دوں. ایک مال تجارت کے حوالے سے سوال کیا گیا کہ کسی کا مثال کے طور پر کوئی دکان ہے, دکان کے اندر سامان ہوتا ہے. اب سامان جو بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے, کیا اس سامان کی مالیت پر بھی زکوٰۃ ہوگی یا صرف جو آمدنی ہو رہی ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ تو اس حوالے سے یہ یاد رکھیں, جو دکان کے اندر یا سٹور وغیرہ ہوتے ہیں ان کے اندر جو سامان ہوتا ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک وہ ہے جو سٹور کی ضروریات ہے, جیسے کیبن وغیرہ رکھا ہوا ہے, مشینیں کچھ رکھی ہوئی ہیں, اور کچھ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو بیچنے کے لیے, سیل کے لیے رکھی ہوئی ہوتی ہیں. تو جو بیچنے کے لیے چیزیں رکھی ہوئی ہیں یہ چیزیں مال تجارت ہوتی ہیں. ان چیزوں کی پوری دکان کے اندر جتنی بیچنے کے لیے چیزیں رکھی ہوئی ہیں ان ساری چیزوں کی مالیت کا اندازہ لگا کر اس مالیت پر زکوٰۃ ادا کی جائے گی. بیچنے والی جو چیزیں مال تجارت ہوتی ہیں اور مال تجارت پر زکوٰۃ ادا کی جائے گی. آخری سوال یہ
کہ بینک کے اندر مال رکھا ہوا ہے، پیسہ رکھا ہوا ہے کاروباری ضرورت کے لیے، کاروبار میں خرچ کرنے کے لیے، یا اسی کے ساتھ شامل کرنے حج کرنے کے لیے کسی نے پیسے سیو کیے ہوئے ہیں، یا والدہ کو حج کروانے کے لیے پیسے جمع کیے ہوئے ہیں، یا بیٹی کی شادی کے لیے پیسے جمع کیے، کسی بھی مد میں پیسے جمع کر کے بینک کے اندر رکھے ہوئے ہیں، تو کیا ان پیسوں پر بھی زکوٰۃ ہوگی؟ تو اگر آپ صاحب حیثیت ہیں ویسے آپ پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، تو وہ جو بینک کے اندر رکھا ہوا پیسہ ہے جو آپ نے کاروبار کے لیے رکھا، بیٹی کی شادی کے لیے رکھا، حج کے لیے رکھا، یا کسی بھی نیک کام کے لیے رکھا، وہ پیسہ بھی آپ ہی کا پیسہ ہے، تو آپ نے اپنے ٹوٹل مال، ٹوٹل پیسے کے اندر اس پیسے کو بھی شامل کرنا ہے، اور اس پیسے پر بھی ویسے ہی زکوٰۃ نکلے گی جیسے آپ اپنے پیسوں کی زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔